الله الرحمن الرحیم. قوم سمود کا تذکرہ قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے. قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں. حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں. ان کے کھنڈرات اور نشانات آج بھی موجود ہیں. ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب حجر میں تھا. حجر کا بھی نیا نام مدائن صالح ہے. ان کے کھنڈرات اب بھی آپ تبوک کی طرف جائیں تو وہاں موجود ہیں. یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی تھی. یہ اپنے وقت کی مہذب قوم تھی. ترقی یافتہ تھے، طاقت والا تھے اور ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا. پہاڑوں کو کاٹ کر پہاڑوں پر نقش و نگار بنا کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اور جو لوگ پتھروں کا کام کرتے، پتھروں کو تراشتے تھے، ان کو بہت زیادہ مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بناتے. پھر ہر بندہ فخر کرتا کہ میں نے فلاں بت تراش سے، فلاں سنگ تراش سے بت بنوایا ہے. ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت پیدا ہو گئی تھی. اصل میں پتہ ہے جس چیز کا رہتا ہے نا اس کے اندر اس کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں. بتوں کے ساتھ رہ کر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر یہ بت پرست بن گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ بت ہمارے سارے کام کرنے والے ہیں. جب اس قوم کے اندر شرک حد سے زیادہ صلاحیت کر گیا، اللہ کو شرک قطعاً اتنا ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کے اندر سے شرک ختم کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنے چہرے کو اسی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف کیا کرو. نماز سے پہلے جو شرائط ہے نا، شرط کا مطلب ہوتا ہے کسی عبادت سے پہلے لازمی ترین کام، کسی عبادت سے پہلے لازمی ترین. میں آپ کی جیسے مثال، میٹرک پاس کرنے کے لیے لازمی ہے، شرط کیا ہے کہ آدمی میٹرک کے امتحان میں بیٹھا ہو. ٹھیک ہے، میٹرک کے امتحان میں کوئی بندہ 10 سال اسکول جاتا رہے نا، میٹرک کے امتحان میں نہیں بیٹھے گا، میٹرک کا امتحان نہیں دے گا، وہ کبھی بھی میٹرک تصور نہیں کیا جائے گا. اس طرح نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے، نماز پڑھنے کے بعد کدھر ہو، قبلہ رخ ہو. یہ فرض اور لازم ہے. ایک فضیلت اور عمل، کہیں آگ لگ جائے تو بجھاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھو کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا آگ کو بجھا دیتا ہے. اور رب العالمین نے لکھا ہے کسی کا ہاتھ وغیرہ جل جائے نا تو 7 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اسے دم کر لے، ہاتھ کی جلن ختم ہو گئی، آگ کی جلن کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. شاید یہ نہیں کہ دوائی نہیں لگا، دوائی بھی لگانی، یہ سننا اچھا. یہ نہیں کہ دوائی میں نے علاج نہیں کرائی ایسے کہتے تھے، نہیں، یہ بھی سننا تھا. ٹھیک ہے، کہیں آگ لگی ہو تو جو بجھانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساتھ ساتھ کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں کہیں آگ لگی ہوئی ہو اللہ اکبر کہنے سے اللہ آگ بجھا دیتے ہیں. یعنی آدمی ساتھ کوشش بھی کرے تو اللہ اپنے فضل سے اس آگ کو قابو میں لے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرکین کی مخالفت کیا کرو. اصول کیا ہے؟ جو دین کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، تو دشمن کی مخالفت کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھایا کرو اور مونچھیں چھوٹی کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو،
داڑیاں بڑھایا کرو مونچھیں کٹوایا کرو، داڑیاں بڑھایا کرو مونچھیں کٹوایا کرو۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، ہم سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی محبت کرتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے اگر ہمارا کوئی سگا ترین رشتہ دار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین کرے گا، ہم اسے جان سے مار دینے سے دریغ نہیں کریں۔ یہ محبت ہے نا بھائی۔ اب دوسری طرف محبت کیا ہونی چاہیے کہ میرے نبی کے جیسے چہرہ مبارک تھا، میں کوشش کروں میرا چہرہ مبارک بھی ویسے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی، میرے چہرے پر بھی کیا ہونی چاہیے؟ داڑھی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، مجھے بھی خوشبو پسند ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، میں بھی سارے کام کس طرف سے شروع کروں؟ دائیں طرف سے۔ جوتا پہنوں تو پہلے دایاں پاؤں پہنوں، گھر سے نکلوں پہلے دایاں پاؤں بائیں رکھوں، ٹھیک ہے؟ کنگھی کروں دائیں ہاتھ سے کروں، کھاؤں تو دائیں ہاتھ سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کی زندگی ہے سارا۔ اسی طرح دوسری طرف محبت کیا آنا چاہیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، میں بھی داڑھی رکھوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، میں بھی داڑھی رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور جتنے امت کے اصحاب، خلفاء، ولی، محدثین گزرے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی نہ ہو۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، سارے صحابہ سب کی داڑھی تھی۔ امت کے فقہاء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، سب کی داڑھی تھی۔ امت کے جتنے صلحاء، جتنے اولیاء گزرے ہیں، سب نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ ہم کم از کم باقی کاموں میں کمزور ہیں، یہ تو ہمارے پاس میں ہے۔ دیکھو بات کبھی دل میں یہ نہ آئے کہ میں اچھا نہیں لگوں گا۔ ہم سب کا کیا عقیدہ ہے کہ میرے نبی سے زیادہ اس کائنات میں اور کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں اور کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، میرے نبی داڑھی کے ساتھ خوبصورت، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں اترواؤ۔ یہاں سے ایک اور بات، کبھی کبھی شیطان دل میں پتا کیا ڈال دیتا، یہ داڑھی رکھنے کے غلط کام کریں، بھائی داڑھی رکھتے اس لیے کہ غلط کام چھوڑ دینا، داڑھی رکھوا دے اس لیے غلط کام چھوڑ دینا، یہ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب اگر کوئی کہ اللہ معاف کرے، یار روٹی کا وقت پیشاب کیا گیا، اور یہ کرنے کی بات ہے، صحیح کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے، بھائی ٹھیک ہے، اس سفر میں مجھے تو نہیں روٹی نہ کھاؤ، بھائی داڑھی رکھیں گے غلط کام کریں گے، بھائی داڑھی اس لیے رکھواتے ہیں کہ غلط کام، دوسرا اللہ معاف کرے، ہم نے داڑھی اس وجہ سے نہیں چھوڑی، بھائی فلاں بندہ غلط کام کرتا ہے، ہم نے فلاں بندے کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھی، ہم نے کسی بندے کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھی، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھی۔ جب یہ نیت کریں گے اللہ کو بہت پرانی چھوڑوا دے، اللہ کو نہیں دیں گے۔ داڑھی بننا پرانی چھڑوانے کا طریقہ، آپ کو سچی بات ہوگا، کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، لوگوں کو یاد چھوڑ داڑھی رکھی، یہ کام نہیں کرتے، لوگ کیا کریں داڑھی رکھی، گناہ چھڑوانے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اے کریم اور رحیم، ہمیں سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن ہمیں دین کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارے کو دینداری کا دھبا لگا ہوا، لیکن اللہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہمارے گناہ کو دین کے اوپر دھبا لگنے کا باعث نہ بنائیں، ہماری وجہ سے دین کو بدنامی سے محفوظ کرنا، ہمارا گناہ معاف بھی فرماتے ہیں، قدر کوشی بھی فرماتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری گندے کی عادتیں آپ چھڑوا دیں،
ہماری بری عادتیں ہم سے چھڑوا دے، ہمارے گناہ ہم سے چھڑوا دے، ہمارے گناہ پر پردے ڈال دے، گناہ کے وبال سے ہمارے ہر کام کو محفوظ فرما دے، رحمت کے ارحم الراحمین۔